اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، یہ تصور کرنا بھی ناممکن لگتا ہے کہ کوئی انسان اپنی زندگی کے 12 سال اپنے ہی جسم میں قید ہو کر گزار دے، اور قید بھی ایسی کہ نہ تو بولنے کے لیے زبان ساتھ دے اور نہ ہی جسم کا کوئی حصہ انسان کی مدد کے لیے تیار ہو۔ جی ہاں دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کوما سے متعلق ہے، جو کہ عموماً ایک ایسی حالت کہلائی جاتی ہے جس میں بے ہوشی طاری ہونے کے بعد دماغ کی سرگرمی کم ترین سطح پر آ جاتی ہے۔ لہٰذا ایسے افراد زندہ تو ہوتے ہیں لیکن انہیں جگایا نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ وہ ایسی علامات بھی ظاہر نہیں کر پاتے جن سے معلوم ہو کہ وہ ارد گرد کے ماحول سے آگاہ ہیں، اور نہ ہی درد کی صورت میں رد عمل کا اظہار کر پاتے ہیں۔ دوستو، کوما میں مبتلا مریض نہ تو کچھ کہہ سکتے ہیں اور نہ خود کو حرکت دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں کھانسی بھی بمشکل ہی آتی ہے، یہاں تک کہ اگر وہ از خود کچھ کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں تو وہ سانس لینے کا عمل ہے۔ تاہم بعض مریضوں کو تو سانس لینے کے لیے بھی مشین کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا دوستو، اس دنیا میں ایک ایسا انسان بھی ہے جس نے اپنی زندگی کے 12 سال کوما میں گزار دیے، اور پھر 12 سال بعد ہوش میں آ کر پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ خواتین و حضرات، 1980 کا یہ واقعہ مارٹن پسٹوریس نامی ایک لڑکے سے وابستہ ہے جس کا تعلق ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ سے تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ مارٹن شروع سے ہی ایک اچھی صحت رکھنے والا لڑکا تھا، اور اپنی زندگی کے 12 سال اس نے ایک نارمل انسان کے طور پر گزار دیے تھے۔ لیکن 12 سال کی عمر میں ایک دن اچانک مارٹن کا گلا خراب ہوا اور فلو کی کیفیت طاری ہو گئی، جسے شروع میں گھر والوں نے موسمی تبدیلی کے اثرات سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ لیکن بعد ازاں جب یہ فلو بگڑ گیا تو مارٹن کے گھر والوں نے اسے ڈاکٹرز کے پاس لے جانے کا ارادہ کیا، جہاں اس بات کا انکشاف ہوا کہ مارٹن کو لاحق ہونے والی یہ معمولی بیماری ایک بڑی مصیبت لانے والی ہے۔ لیکن ابھی ڈاکٹرز یہ بات سمجھنے سے قاصر تھے کہ بالآخر مارٹن کے ساتھ کیا معاملہ ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال مارٹن کی بیماری جانچ کر ڈاکٹرز نے کچھ ادویات کے استعمال کا مشورہ دیا اور آرام کرنے کی ہدایت کی۔ لیکن دوستو، کچھ ہی دن گزرے کہ صحت مند دکھنے والا مارٹن دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا جسم اکڑنے لگا، اور یوں مارٹن ایک دن مکمل طور پر پیرالائزڈ ہو گیا۔ دوسری جانب ڈاکٹرز جو مارٹن کی اس کیفیت سے پریشان تھے کہ اچانک انہیں اندیشہ لاحق ہوا کہ مارٹن شاید کومے کی حالت میں جانے والا ہے، اور ناظرین، چند گنتی کے دن گزرے ہی تھے کہ مارٹن مکمل طور پر کومے کا شکار ہو گیا۔ وہ نہ تو کسی سے بات کرنے کے قابل رہا اور نہ ہی وہ اپنے جسم کو حرکت میں لا سکا، جبکہ ڈاکٹرز نے بھی مارٹن کی زندگی کے بچ جانے کو ناممکن قرار دیا اور بتایا کہ مارٹن اب شاید چند دنوں کا ہی مہمان ہو، جس پر مارٹن کی فیملی بے چین ہو گئی۔ لیکن ہمت نہ ہارتے ہوئے مارٹن کا ہر طرح سے خیال رکھا گیا، اور مختلف قسم کے علاج کے ذریعے اس کو زندگی کی طرف واپس لانے کی کوشش کی گئی۔ اس دوران ڈاکٹرز مارٹن کی شعوری سطح کا اندازہ ایک پیمانے سے لگاتے رہے جس کو گلاسکو کوما اسکیل کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس پیمانے کے ذریعے مارٹن کے شعور کی سطح کا باقاعدہ سے معائنہ کیا جاتا رہا، اور یوں مارٹن کو کومے میں گئے 4 سال کا عرصہ بیت گیا کہ اچانک اس معائنے کے دوران ڈاکٹرز کو جس بات نے حیران کیا وہ یہ تھی کہ تقریباً 4 سال بعد مارٹن اپنے جسم کو ہلکی سی جنبش دینے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کا اندازہ اسی گلاسکو کوما اسکیل کے ذریعے ہوا، جس کے مطابق مارٹن نے کوما میں جانے کے 4 سال بعد اپنی آنکھوں کو جنبش دی تھی۔ لیکن دوستو، یہ زیادہ دیر کے لیے نہیں تھا، بلکہ چند سیکنڈز کے اس عمل کے بعد مارٹن پھر اسی حالت میں واپس چلا گیا۔ اسی طرح پھر کافی عرصہ گزر گیا، لیکن ڈاکٹرز اور مارٹن کی فیملی نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل مارٹن کا خیال رکھتے رہے، اور علاج کے دوران اس امر کو یقینی بناتے رہے کہ مارٹن کی حالت مزید نہ بگڑے اور ضروری جسمانی افعال جاری رہیں، یعنی مارٹن سانس لیتا رہے اور اس کا بلڈ پریشر نارمل رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوما میں جانے کے سبب کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، حتیٰ کہ مارٹن کو ہسپتال کے اسپیشل وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا، اور اس دوران مارٹن کے ماں باپ نے اس کی خوراک کا خود خیال رکھا اور انفیکشن سے بچاؤ کو بھی یقینی بنایا گیا۔ اس کے علاوہ مارٹن کے ماں باپ نے چونکہ اپنے بیٹے کو ہمیشہ ایک نارمل انسان جیسا سمجھا، لہٰذا اس سے باتیں کرنا، اس کو بستر پر باقاعدگی سے حرکت دینا، تاکہ بستر پر ایک ہی حالت میں پڑے رہنے سے اس کے جسم پر زخم نہ ہو جائیں، جبکہ اس کے جوڑوں کو آرام سے ورزش بھی کرائی جاتی رہی تاکہ وہ سخت نہ ہو جائیں، اور وہ سب سرگرمیاں کی گئیں جو کہ ایک ماں باپ اپنے نارمل بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔
جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تقریباً 12 سال بعد اچانک مارٹن نے پہلے کی طرح زبانی رد عمل دیا۔ اس کا اندازہ بھی اسی سکیل سے لگایا گیا اور ڈاکٹرز کو اندازہ ہوا کہ مارٹن اب الرٹ ہے اور بات کر سکتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ مارٹن کے کوما کا 12واں سال تھا جب اس حیرت انگیز معاملے نے ڈاکٹر سمیت وہاں موجود سب لوگوں کو حیران کر دیا، کیونکہ مارٹن اب صحت مند ہونے کے قریب تھا اور اس عمل تک پہنچتے پہنچتے مارٹن کو 12 سال لگ گئے، جس کا اندازہ مارٹن کو اس وقت ہوا جب اسے ہوش میں آنے کے بعد تمام تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ دوستو، اس کے بعد مارٹن کی باقاعدہ فیزیو تھراپی کی گئی اور مختلف ادویات کے ذریعے اسے نارمل کرنے کی کوشش کی گئی، اور یوں 12 سال کا عرصہ مارٹن اپنے ہی جسم میں قید رہنے کے بعد آزاد ہوا۔ دوستو، مارٹن کے اس قید سے آزاد ہونے کے بعد ہر کوئی متجسس تھا کہ آخر مارٹن کی زندگی کے یہ 12 سال کیسے گزرے ہوں گے۔ لہٰذا مارٹن نے ان سب کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے دماغ میں دھند اور دھواں دھواں سا بھرا ہوا ہے، یعنی اپنی صحت مند اور نارمل زندگی کے دوران جو خیالات وہ سوچتا تھا ان سب کی جگہ ایک دھند نے لے لی تھی۔ اس دوران اسے یہ احساس بھی ہوتا رہتا کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے یا کوئی ایسا خواب دیکھ رہا ہے جو حقیقت سے بہت مختلف ہے۔ اسی کشمکش کا شکار ہوتے جب مارٹن کو ہوش آیا تو مارٹن کے مطابق تب اسے سمجھ آیا کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ دوستو، مارٹن نے مزید بتایا کہ وہ اس دوران خود کو ایک زندہ لاش تصور کرنے لگا تھا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ یہ محسوس کرنے لگا کہ شاید وہ کوئی جن بھوت ہے جسے کوئی محسوس نہیں کر پا رہا۔ حالانکہ وہ زندہ تھا لیکن ہر کوئی اسے مرا ہوا تصور کرتے رہتے، جبکہ مارٹن نے واضح طور پر اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ وہ اپنی فیملی اور ارد گرد کے تمام حالات سے باخبر رہتا تھا، لیکن جسم کے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے وہ کوئی بھی رد عمل دینے سے قاصر تھا۔ حتیٰ کہ مارٹن نے بتایا کہ اکثر وہ اپنی اس حالت پر دکھ کا شکار ہوتا اور مایوسی بھی محسوس کرتا، اور پھر ہنستے ہوئے اپنی ماں کا وہ واقعہ بھی بتایا جس پر اس کی ماں نے مارٹن کی حالت برداشت نہ کرتے ہوئے اسے مرنے کو کہا تھا، کیونکہ وہ سب یہی گمان رکھتے تھے کہ شاید مارٹن انہیں نہیں سن پا رہا، حالانکہ مارٹن نے بتایا کہ وہ مکمل طور پر ان کی ہر سرگرمیوں سے واقف تھا۔ دوستو، ان تمام معاملات کے بعد مارٹن اب بالکل صحت مند اور نارمل انسان بن چکا ہے اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے جینے کی خواہش رکھتا ہے۔ لہٰذا ہمت و حوصلے سے کام لیتے ہوئے مارٹن نے اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھا، یہاں تک کہ کچھ ہی عرصے میں اپنی ایک کمپنی بھی بنائی، اور لگ بھگ سن 2011 میں مارٹن نے ایک کتاب لکھی جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا، کیونکہ اس نے گھوسٹ بوائے کے نام سے جو کتاب لکھی اس میں اپنی زندگی کے ان لمحات کو بیان کیا جب وہ کومے کی حالت میں خود کو ایک گھوسٹ بوائے سمجھنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مارٹن اپنی بہن کی ایک سہیلی سے شادی کرنے کے بعد یوکے شفٹ ہو گیا اور آج تک وہیں رہائش پذیر ہے اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس ویڈیو کو ضرور انجوائے کیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔